اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب روز نام تو گفتم کمال بے ادبی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر باغ و بہار خصال محمد است ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد است الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان والا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے میرا علم بھی ہے ان کا صدقہ میرے ہنر پہ ہے ان کا سایہ حضور خواجہ میرے علم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے رسول رحمت کا بار احسان تمامی خلقت کے دوش پر ہے تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے نفیس کی اب دعا یہی ہے فقیر کی اب صدا یہی ہے سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے گرامی قدر میرے معزز اور محترم سامعین حضرات آج کا یہ تعزیتی پروگرام عزیزم محمد سہیل صاحب کے والد صاحب جی اور محترم جناب چودھری محمد الیاس صاحب کے بہنوئی برادرم چودھری عبدالرزاق صاحب مرحوم و مغفور ان کے حق میں بطور تعزیت کے انعقاد پذیر ہے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ لم یزل میں انتہائی لجاجت سے التجا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ پروردگار عالم آسمان کے بارش اور شبنم کے قطروں سے زیادہ ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب العالمین ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، آسمان ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے۔ اس دنیا کے اندر تو جو انسان بھی آیا ہے تو دنیا سے جانے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی اس حیات مستعار کے اندر ان چند لمحات کی زندگی کے اندر اپنے اعمال حسنہ سے اپنی زندگی کو آراستہ اور پیراستہ کر لے اور اپنی کتاب زندگی کو ایسا مزین کر لے کہ قیامت کے دن آقا دو جہان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے سرخرو ہو سکے اور اس کے اعمال کی برکت سے پروردگار عالم موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور موت کے وقت زبان کے اوپر کلمہ جاری فرما دے اور موت کے بعد قبر کے اندر اللہ آرام و راحت نصیب فرما دے اور قیامت کے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے اور حضور کی شفاعت پر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ انسان کے نیک اعمال کی بدولت ہی رب العالمین اس کی زبان کے اوپر آخری وقت میں کلمہ بھی جاری فرماتے ہیں۔ فرمایا رحمت عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو داخل الجنہ تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ جس نے اپنی آخری کلام، آخری آواز اپنی زبان کے ساتھ جو الفاظ کہے وہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن کلمہ انسان کی زبان کے اوپر جاری کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ زبان پر جاری اس وقت ہوتا ہے جب زندگی کے اندر کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو اور کلمے کے الفاظ کو اپنی زبان کے اوپر زد زبان کر چکا ہو، اپنی زبان کے اوپر اس کو جاری اور ساری کر چکا ہو، پھر آخری وقت میں بھی اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ اور اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی عارضہ آ بھی جاتا ہے تو رب العالمین اس کے کسی دوسرے عمل کی وجہ سے اس عارضے کو ہٹا دیتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید خاص آخری وقت کے اندر وہ اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ نہیں سک رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنی زبان کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کے اندر مشکل محسوس کر رہا تھا تو اچانک اس کی زبان کے اوپر پھر الفاظ لا الہ الا اللہ کے جاری ہو گئے۔ خواب کے اندر میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے
میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آخری زبان آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، تو کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے کہ اس لیے حضرت میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہونا چاہتا تھا لیکن درمیان میں شیطان رکاوٹ بن کے آ گیا، اور وہ درمیان میں ایک عارضے کی صورت لانا چاہتا تھا تاکہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہ ہو۔ لیکن اچانک ہوا کیا کہ ایک حسین خوبصورت انسان جس وقت سامنے آیا تو شیطان دور ہٹ کر چلا گیا، میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا اور موت واقع ہو گئی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ بتلائیے کہ یہ حسین خوبصورت انسان کون تھا جس سے شیطان دور بھاگ کے چلا گیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ جو تو نے تہجد کے وقت سجدے کیے تھے ان سجدوں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت پیدا کر دی تھی، حسین انسان کی صورت میں لا کر اللہ نے تیرے سامنے کر دیا، شیطان دور ہو گیا، سجدے کی برکت کے ساتھ اللہ نے تیری زبان پہ کلمہ جاری کر دیا۔ تو جب انسان اپنی زندگی کو اپنے اعمال کے ساتھ اس طرح آراستہ کرتا ہے اور اللہ کا ولی انسان، نیک انسان، اللہ کا محبوب انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جب خدا کے سامنے عبادت کرنے لگتا ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اینج نہیں ذرا اونچی آواز دے نال جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے مل کے کہہ دے وہ سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ ہیں جن کی راتیں کبھی قیام کی حالت میں گزر جاتی ہیں، کبھی ان کی راتیں سجدے کی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بالا خانوں کے اندر جس وقت داخل کیا جانے لگے گا تو اس وقت فرشتے جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ اے آنے والے جنتی، ہم تیرے لیے سلامتی پیش کرتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے جنت میں داخل کیا جانے لگا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کون ہیں جن کو جنت عطا کی جانے لگی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں نے ایک گل آکھی ہے کہ ساڈا رب اللہ وے۔ ساڈا رب کون ہے؟ ساڈا رب اللہ وے۔ تے ثم استقاموا، پھر وہ یہ اوتے ڈٹ گئے نے، انہوں نے دے اوتے عملی استقامت بھی اختیار کی ہے تے انہوں نے ایمانی استقامت بھی اختیار کی ہے۔ انہوں نے ایمان نو کھون دی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے ایمان نو چھینن دی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے ایمان کو ہٹان دی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے جسم نے جڑے تلواراں دے نال ریزہ ریزہ ہو گئے نے،
تیراں تے تلواراں دیاں انیاں دے اُتے جسم کٹ گئے نے وہ اگ دیاں انگاریاں دے اُتے لیٹ گئے نے حضرت زنیرہ دیاں اکھاں کٹ دتیاں گئیاں نے حضرت سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے اور حضرت بلال نو اگ دیاں انگاریاں تے لٹا کے اے مطالبہ کیتا گیا وے اے بلال کلمہ چھڑ دیں گا کہ ایس مصیبت تو نجات مل جاوے دی لیکن بلال کہنے لگے ہوئے نے کہ وہ آگ مقدس ہے مجھے جنت کی بہاروں سے جس آگ میں جلتے ہیں پروانے محمد کے استقامو انہاں استقامت اختیار کر لئیے او ڈٹ گئے نے یہ دے اتے اور رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے او دین دے اتے ڈٹ گئے نے اور انہوں جس وقت او خبیب ابن عدی نو سولی تے لٹکایا جان لگاوے کہ اس وقت وہ کافر کہتے نے اے خبیب دسنا تیری آخری خواہش کی ہے کہ حضرت خبیب فرماندے نے کہ میری آخری خواہش ہے میں یہ چاہنا ہاں کہ میں کبھی اپنے رب دے سامنے ایک سجدہ کر لواں اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں 2 رکعتاں نماز ادا کر لواں اچھا حضرت خبیب سجدے دے وچ پے گئے نے تے اے محبت عشق دا تقاضا ہے کہ سجدے نو ذرا لمبا کر دیتا جائے لیکن عقل دا تقاضا ہے کہ نہیں سجدے نو کٹا دینا چاہیے عشق آہدا کہ زندگی دا آخری سجدائی راز و نیاز دا سجدائی اے سجدے دے وچ اپنے رب نو منا لے رب دے سامنے آہوزاری کر لے سبحان ربی العالی کہہ کے اس رب کائنات دی ذات دے اگے فریاداں کر لے لیکن عقل آہدی ہے نا خبیب سجدے نو لمبا نہ کری کدھر محمد دے دشمن اے نہ کہن لگ پین کہ خبیب موت تو ڈر کے سجدے نو لمبا کر گیا وے بلکہ میں سجدے نو مختصر کر کے تے سجدے دے اندر ہی رب دے اگے فریاد کر دیتی ہے اے اللہ تو پاک نبی نو او دیوی سنیا میرا اے مکے والیاں پھانسی دیتا یار خبیب اج تیرا تے اسے گلے پھانسی دیون کہ کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں کو رب پجیندا یہ ہوئی قصور خطائیاں بلکہ میرا تصور ہے کہ حضرت خبیب فرما رہے نے یہ آنکھیں ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے یہ آنکھیں ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے تے دم دم نل میں ورد کراں آقا تیریاں یاداں دا اور تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ فرماندے نے استقامو وہ ڈٹ گئے نے انہاں کی کیا کہ ربون اللہ ساڈا رب کون ہے کھچ کے بولو ذرا ساڈا رب کون ہے ساڈا رب اللہ وے
اگر وہ اگ دے انگارے تے لٹا دیتے گئے نے تے تاوی کی کہا کہ ساڈا رب کون ہے؟ رب اللہ، ساڈا رب اللہ وے۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اے تے انہاں دی ایمانی استقامت ہے نا، انہاں دی عملی استقامت ہے وے کہ اے رات دے ٹائم تے میرے پیغمبر دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے تے نماز پڑھن لگ پے نے۔ خاندان نبوت دے افراد بھی او دے وچ شامل نے تے نبی دے اصحاب بھی او دے وچ شامل نے تے حضرت انس میرے پیغمبر دے پیچھے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے نے۔ اے جناب رات نماز شروع ہو گئی ہے۔ اے رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت دے اندر الحمد شریف پڑھن تو بعد حضرت انس سے یہ بچے سننا پیچھے حضور دے کھلوتے نے تے حضور نے ایک رکعت دے اندر پہلی رکعت ادا کی ہے، وہ دے اندر الحمد شریف پڑھی ہے، سورہ بقرہ پہلا سپارہ شروع کیتا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے کہ پہلا سپارہ مک گیا وے، میں کیا حضور سجدہ رکوع کر لین دے، پھر دوجا بھی مک گیا وے، میں کیا رکوع کر لین دے، تیجا بھی مک گیا وے، میں کیا رکوع کر لین دے، تیجا چوتھا بھی مک گیا وے، میں کیا ہون تے حضور رکوع کر لین دے۔ لیکن میرے آقا نے پہلی رکعت دے اندر 7 سپارے پڑھ چھڑے نے تے انس حضور دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھدا رہ گیا وے۔ اللہ اے انہاں دی نماز ہے، اے ایمانی استقامت تو بعد اے عملی استقامت ہے۔ نماز نہیں چھڑ دے، تہجد نہیں چھڑ دے، روزہ نہیں چھڑ دے، زکوٰۃ دینا نہیں چھڑ دے، کسے مقام دے اُتے، کسے موڑ دے اُتے، کسے چوک تے چرواہے دے اُتے نہیں نہیں، جس وقت میدان جنگ دے وچ بھی ہوندے نے کہ اس وقت بھی اللہ ارشاد فرماندے نے ایک جماعت دشمن ول کھلو جاندی ہے تے ایک رب دے دربار دے اندر آ کے سجدے کرن لگ پیندی ہے۔ اے ایمان اے عملی استقامت رحمت عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دے وہ صلی اللہ ذرا اونچی آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھڑا ہو جانا، آپ دی امامت دے اندر نماز پڑھ لینا، اے ہوئی گویا کہ جنت دا سرٹیفکیٹ ہے، اے ہوئی پیغمبر دی طرفوں جنت دی بشارت ہے، اے ہوئی محمد عربی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء دی اندر جنت دے وچ داخل ہونا میں۔ اور ایسے نہیں میرے پیغمبر فرما رہے نے کہ صحابہ کلہم عدول، اے میرے پیچھے نمازاں پڑھن والے سارے دے سارے عادل بن گئے نے، اصحابی کن نجوم، اے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے نے، اے جتھے جتھے بھی کوئی جا کے طلوع ہو گیا وے او دیاں روشنیاں کہ او دیاں کرناں دے نال صرف وہ علاقہ ہی منور نہیں ہویا بلکہ سارے دا سارا جگ روشن ہو گیا وے۔ رحمت عالم امام الانبیاء کہہ دے وہ صلی اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھن والے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم ہے گزر دینے پہ گزر دیاں ویکھیا کیے کہ ابو بکر بھی نماز پہ پڑھ دینے تے حضرت عمر بھی نماز پہ پڑھ دینے۔ حضرت عمر اونچی آواز دے نال قرآن پڑھ رہے نے، حضرت ابو بکر بالکل دھیمی آواز دے نال نماز پڑھ رہے نے، قرآن پڑھ رہے نے۔ صبح دے ٹائم تے بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہو گئے نے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر میں تیرے کولوں نہ گیا واں، رات دا ٹائم سی، تو نماز پہ پڑھدا سیں لیکن تو بڑی اونچی آواز دے نال قرآن پڑھ رہا سیں، کیوں؟ اس واسطے عمر نے نہ جڑے عمر تے میرے پیغمبر دے جلال دا مظہر نے،
تے جڑے ابو بکر نے میرے نبی دے جمال دا مظہر نے۔ اس واسطے عمر جلالی طبیعت دے بندے تے جواب دیندے نے آقا دو جہان امام الانبیاء میں تاں واسطے قرآن اچھی آواز دے نال پہ پڑھدا سا یا رسول اللہ تاکہ جتھوں تک میری آواز قرآن دی جاندی جاوے تے شیطان اتھوں نسدا ہی چلا جاوے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر واقعی تیرے اندر اللہ نے ایک کمال رکھیا وے، تے گویا کہ قرآن دا سراپا بن گیا میں، گویا کہ تیرے اندر او جلال اینا کو آ گیا وے۔ میرے پیغمبر ایک مقام تے فرماندے نے فرمایا کہ عمر تیرا قرآن سن کے بھی شیطان نس جاندا وے، تے اے عمر جدوں تو کسے گلی دے وچوں گزرنا ہے تے تینوں ویکھ کے بھی شیطان نس جاندا ہے۔ اللہ عمر تیرے اندر کمال اللہ نے اے رکھے ہوئے نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے آقا فرماندے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے او عمر ہوندا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد ہون قیامت تک دے واسطے کوئی نبی آ سکدا، قیامت تک حضور تو بعد کوئی ہون کو نیا نبی آ سکدا، بعد سائیں دے نبی کوئی ہوندا تے پھر نبوت عمر نو ملدی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت دا دروازہ بند۔ میرے آقا فرماندے نے کہ عمر تیریاں نیکیاں انیاں کو ہو گئیاں نے، گل نیک اعمال دی کر رہے ہیں، انہاں شخصیات دی کر رہے ہیں جنہاں نیکی بن کے تے نیک بن کے دنیا نو دسیا وے کہ وہ اپنا سراپا وجود لے کے لوکاں دے کول جس وقت وہ میرے پیغمبر دے کمال تے جمال دا مظہر بن کے کسے بھی علاقے دے وچ ٹر گئے نے تے وہ نہ جا کے نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بلکہ وہ کہندے نے کونو مثلنا، لوکو جویں دے اسیاں تسی بھی انجے دے ہی بن جاؤ، سانو ویکھ دیو نا جیں دے اسیاں این دے تسی بھی بن جاؤ۔ رحمت عالم امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا کہ عمر تیریاں تے نیکیاں انیاں نے جنیاں آسمان دے ستارے نے، آسمان دے ستارے تے گنے جا سکتے نے پر عمر دیاں نیکیاں گنیاں جا سکتیاں۔ دل دے وچ خیال آ گیا، پھر حضرت ابو بکر دیاں نیکیاں تے حضور نے فرمایا چلو عمر قرآن ذرا تھوڑا جا تو آہستہ آواز دے نال پڑھ لیا کر، تھوڑا جا قرآن نو آہستہ آواز نہ پڑھ لیا کر۔ میں گل یہ عرض کر رہا رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے فرما دیتا نا تیریاں نیکیاں انیاں نے تے ذہن دے وچ خیال آیا ابو بکر دیاں نیکیاں تے گھٹ ہون دیا نا، فرمایا کہ نا عائشہ ابو بکر دیاں نیکیاں تے انیاں کونے کہ جس ویلے ابو بکر او غار سور دے اُتے میرا پیرا پیا دیندا سی، او دیاں 3 راتاں جڑیاں نبوت دے پیرا داری دے اندر گزریاں نے، او ایک رات ایک پاسے ہوئے تے عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ہون تے ابو بکر دی ایک رات دیاں نیکیاں دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نیک اعمال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے صحابہ نے جو سکھیا تے کر کے بہا دیتا، امت نو دسیا کہ جے جنت دے وچ جانا ہے خدا دے کولوں رضا دا سرٹیفکیٹ لینا ہے، رب دی جماعت کہلانا ہے، راشد کے ہدایت یافتہ اخوانا ہے تے پھر ان چلنا پوے گا جویں کملی والے چل رہے نے۔ اے جناب مدینہ العلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچیرے بھائی حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے، شیر خدا نے، فاتح خیبر نے، اسد اللہ نے، شجاعت ترین انسان نے، حیدر ذوالفقاری تلوار رکھن والے نے، حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر کی اتباع دے اندر ارشاد فرماندے نے لوگوں
جس وقت رب دے پیغمبر نے حکم دیتا کہ جس وقت موزے پائے ہون تے مسا کرو، مسا پیران دے اتے کرو، موزیاں دے اتے کرو، لیکن میرا عقل یہ آخدا ہے چونکہ پلیدگی، ناپاکی، گندگی اگر لگ دیئے تے پیران دے تھلے لگ دیئے، لیکن میں اپنی عقل نو پیچھے چھاڑ دیتا، جو میرے پیغمبر دی نقل، میرے نبی دی حدیث ہے، علی المرتضیٰ نے اپنی عقل نو پیچھے کر کے نبی دی سنت نو اپنا لیا، اس واسطے کہ گل اوہی ہے جیڑی گل نبی کرتے نے، چونکہ نبی دی گل او ہوتی ہے اور جنہیں متعلق رب فرماندے نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، پیغمبر تیری گل میری گل ایک کے، جدو تو بولے ادو میں بولا، جدو میں بولا ادو تو بولے، ساڑی دمہ دی کو زبان ہوئے۔ یہ وے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع، ایک ہی حضور دی اتباع۔ رب العالمین اس واسطے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جڑے اتباع کرن والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دے اوپر ارشاد فرمایا لوگو اے مسجد نبوی نو وسیع کرنا ہے، یہ دے واسطے کون ہے جڑا کچھ چندہ لے کے آوے؟ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی پہ انگا ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ مسجد نبوی دا سیر میں وسیع کر دینا۔ ایک مقام تے حضور نے فرمایا غزوہ جیش الاسرت ہے، اس وقت بڑی تنگی ہے، دسو جو کچھ بھی ہے وے میرے سامنے لیا کے پیش کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 غلے دیاں لدیاں قطاراں لیا کے حضور کے سامنے پیش کر دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے 10,000 اشرفیاں میرے پیغمبر دے دروازے تے لیا کے آپ دے ہتھاں تے پیش کیتے نے، تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہاں شرفیاں نو اپنے ہاتھاں دے اتے پہ اچھال دینے، کدی ایس ہاتھ دے وچوں ایس ہاتھ تے اچھال دینے، پھر کدی ایس ہاتھ تو ایس ہاتھ تے اچھال دینے، تے میرے پیغمبر انہاں شرفیاں نو اینج چک کے تے ارشاد فرما دینے ما ذر عثمان، او عثمان تے میں انہاں کو راضی ہو گیا وا کہ آج تو بعد عثمان کوئی بھی نفلی نیکی کرے یا نہ کرے میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا وا۔ حضور دی اتباع وے تے میرے آقا اس واسطے ارشاد فرماندے نے لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، لکل نبی ہر نبی دا جنت دے اندر ایک ساتھی ہے، پر میرا ساتھی جنت دے اندر عثمان غنی ہے۔ دوستو ذرا توجہ فرماؤ، رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کے اندر اپنا سب کچھ مال و زر